السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج جیسا کہ وعدہ تھا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمشق کی جامع مسجد میں دیا ہوا خطبہ پیش کروں گا، مگر اچانک ہمارے احباب کے میسیج بھی آئے اور میں نے بھی دیکھا کہ آج عاشق رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے 20 محرم الحرام۔ ہمارے کچھ احباب نے بیچ میں بھی مجھ سے فرمائش کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ان کا دن آئے گا تو میں ضرور عرض کروں گا۔ ان کا تذکرہ ہمارے ایمان کے لیے، عشق رسول کے لیے روشنی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے سے ہمارے ایمان کو جلا بخشے۔ عشق رسول و محبت رسول کے جذبات بڑھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ صحابی ہیں، ان کے دل میں سب سے پہلے اسلام کی محبت کس طرح آئی؟ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس زمانے میں ابو سفیان کے غلام تھے، اور جب حضرت عمار بن یاسر اسلام لے آئے اور حضرت ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے حضرت عمار پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایک دن تمام قریشی جو بڑے بڑے سردار تھے اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو سفیان نے حضرت عمار کو کوڑے مارنے شروع کیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ حضرت عمار بن یاسر کی بات سن کر امیہ بن خلف، جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے اس بھری مجلس میں حضرت سیدنا بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ سیاہ فام غلام یہ میرے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو اور ان کا رنگ کچھ بھی ہو۔ قرآن میں سورہ حجرات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قبیلے بنائے، مختلف شاخوں میں جو تقسیم کیا، اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں چاہے ان کا رنگ کیسا بھی ہو، گورا ہو کالا ہو، یہ سب برابر ہیں۔ امیہ بن خلف نے جب یہ سنا تو اس کا غصہ بڑھ گیا، اس نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور حکم دیا کہ بلال، یہ کوڑا پکڑ اور اس غلام کو اس بھری محفل میں جو ہے مار کر کے بتاؤ۔ حضرت سیدنا بلال نے مجبوراً کوڑا پکڑ تو لیا، مگر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم و استقلال دیکھ کر وہ سختے کی کیفیت میں آ گئے، اور
حضرت بلال نے وہ کوڑا زمین پر پھینک دیا۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں جب میں نے حضرت عمار بن یاسر کی آنکھیں دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ میرا گوہر مقصود دین اسلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ امیہ بن خلف نے جب اپنے غلام کی نافرمانی دیکھی تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، اگر تمہیں بھی اس بات کا فخر ہے کہ تمام انسان برابر ہے تو یاد رکھو تمہارا خدا وہی ہے جو تمہارا مالک ہے، میرے غلام کھانے میں کسی نئے خدا کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں فرماتے اور آپ اسلام کی دولت سے بہراور ہو گئے۔ ادھر امیہ بن خلف کو جب یہ معلوم ہوا تو پھر اس نے حضرت بلال کو قید کر دیا۔ وہ روزانہ اس وقت حضرت بلال کو نکالتا قید خانے سے جب سورج بالکل تپتے ہوئے سر پر آ جاتا تو اس جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر حضرت بلال کے سینے پر تپتی ہوئی چٹانیں رکھ دیتا۔ اس حالت میں آپ پر کوڑے برساتا جاتا اور کہتا کہ بلال ان کے خدا کو تسلیم کرے۔ امیہ بن خلف کا یہ معمول آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور گرم ریت اور گرم چٹانوں کے ساتھ کوڑے برسائے جاتے۔ امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کے جواب میں حضرت بلال کی ایک ہی آواز ہوتی احد احد، اللہ ایک ہے۔ آپ کو کئی دن تک بھوکا رکھا جاتا مگر اس کے باوجود بھی حضرت بلال کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہ آتا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال سے پوچھتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت بلال فرماتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدا ہے میرا بھی وہی خدا ہے۔ آپ کا جواب سن کر امیہ بن خلف کو اور غصہ چل جاتا اور وہ آگے سے کہتا اس کا مطلب ہے تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو۔ آپ فرماتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک دن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا۔ اس وقت حضرت بلال کو گرم کنکریوں پر لٹایا گیا تھا اور وہ کنکریاں اتنی شدید گرم تھی کہ ان پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ ان کی گرمائش سے پک جائے۔ ان سب کے باوجود حضرت بلال کے منہ سے ایک ہی کلمہ جاری تھا احد احد۔ امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیٹھ پر زخم آ گئے تھے جن سے کبھی کبھی خون بہتا رہتا۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ جب امیہ بن خلف مجھ پر ظلم و تشدد کرتا تو میری زبان سے کلمہ احد احد جاری ہو جاتا۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ورقہ بن نوفل میرے پاس سے گزرے۔ انہوں نے مجھ سے کہا خدا کی قسم اگر تم اس حالت میں مر جاؤ تو ہم تمہاری قبر کو اپنے لیے رحمت کا وسیلہ بنائیں گے۔ پھر انہوں نے امیہ بن خلف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم اگر تو اس کو اور مارے گا تو میں اس کے جو ہے مرنے کے بعد اس کی قبر تعمیر کروں گا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے میں حج کے غرض سے مکہ گیا۔ میں نے مکے میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حال دیکھا کہ ان کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جسے بچوں نے پکڑ رکھا تھا اور نہایت ہی وہ بے دردی سے اسے کھینچتے تھے۔ اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی کلمہ جاری تھا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کفار مکہ اور سرداران مکہ سے ایک بات کا تعجب یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والوں کو اس طرح ستاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ تمام سرداران قریش
اسی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین بھی کہہ رہے ہیں، صادق بھی کہہ رہے ہیں، وعدے کے پکے بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی ان سے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ حضرت بلال فرماتے مجھے ان باتوں سے بھی تعجب ہوتا تھا، اور اس سے ایمان اور مضبوط ہوتا تھا کہ ان سب کے باوجود یہ سرداران قریش اور کفار مکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہیں اور جو کلمہ پڑھنے والے کو ستا رہے ہیں، تو اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنی سرداری کے تعلق سے خطرہ ہے کہ اگر سب ان کی پیروی کر لیں گے، اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنی ہوگی ہمیں، تو پھر ہماری سرداری کا کیا بنے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امیہ بن خلف حضرت بلال کے تعلق سے کبھی کہتا کہ ان شمس ھذا اليوم لن تغرب الا ويغرب معها اسلام ھذا العبد العابق لا باس، یعنی کوئی بات نہیں، آج کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی میرے اس نافرمان اور گستاخ غلام کا اسلام بھی غروب ہو جائے گا۔ بلال کے مشرک اور بد مزاج آقا نے تو بلال کے بارے میں اور ساتھ ہی دین اسلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس غلام کا یہ نیا دین بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا، لیکن رائے حق میں حضرت بلال کی ثابت قدمی نے ثابت کر دکھایا کہ ان کے اسلام کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، تا دم آخر ان کا دل ایمان کے نور سے جگمگاتا ہی رہا۔ البتہ ان کا وہ مغرور و بدبخت آقا جس دین پر تھا، یعنی کفر و شرک اور معصیت و دلالت، اس باطل کا سورج رفتہ رفتہ مکہ شہر سے ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امیہ بن خلف کبھی کبھی یہ بھی کہتا کہ بلال تم نے تو مجھے ٹھگا دیا ہے، اب میری رسوائی ہو رہی ہے کہ ایک حبشی غلام و کمزور غلام وہ میرے قبضے میں نہیں ہے۔ اچھا یہ کرو کہ تمہارا خدا تو اللہ ہی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ سب سے بڑا خدا اللہ ہی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بھی جو ہیں خدا ہیں۔ حضرت بلال پھر بھی وہی نعرہ لگاتے، احد احد، نہیں ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اس خدا وحدہ لا شریک کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، احد احد، یہ کلمہ ہی ہمیشہ آپ کی زبان پر جاری رہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کی بے مثال استقامت کا نتیجہ تھا کہ ان کا آقا امیہ اب اکثر انہیں یوں کہا کرتا کہ دیکھو بلال، اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ تم سے زیادہ یہ عذاب خود میں بھگت رہا ہوں، میری عزت برباد ہو رہی ہے، میں بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اس لیے بس ایک بار ہمارے بتوں کی تھوڑی سی تعریف کر دو۔ مگر حضرت بلال کی زبان پر ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کہ وحدانیت کے نغمے جاری تھے، اور تعریف اگر جاری تھی تو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف جاری تھی۔ اسی دوران ایک مرتبہ وہ حضرت بلال کو تکلیفیں دے رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور دردناک منظر کے بلال کو باندھا گیا ہے اور طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے قدم اسی جگہ رک گئے۔ پھر آپ نے فرمایا امیہ بن خلف سے اور اس کے ساتھیوں کو آواز دیتے ہوئے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یعنی کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو محض اس وجہ سے کہ یہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اس کے بعد امیہ بن خلف حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوا، وہ کہنے لگا خذ اکثر من ثمنہ واترکہ حرا، یعنی اے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے امیہ کیا چاہتا ہے، کہا پھر تم خرید لو، اور اے امیہ تم اس کی قیمت سے بھی زیادہ رقم مجھ سے وصول کر لو اور اسے آزاد کر دو۔ تو کہتا ہے امیہ ابو بکر کیا دو گے؟
اے ابن ابی قحافہ، تم اس غلام کے بدلے اس کی تم اتنی ہمدردی کرتے ہو تو کیا دو گے مجھے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بولو تم کیا لوگے؟ تو حضرت امیہ، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں جو حضرت بلال کی قدر و قیمت تھی، امیہ کے نظر میں تو وہ نہیں تھی، یہ تو ناقدرہ تھا۔ تو اس نے ٹالنے کے لیے کہا، اس کو معلوم تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت غلام ہے، اور بڑا ہی زیرک اور اچھا غلام ہے، فسطاس رومی، وہ ابو بکر کبھی نہیں دے سکتے۔ تو کہتا ہے اے ابن ابی قحافہ، مجھے اپنا غلام فسطاس رومی دے دو اور اسے لے جاؤ۔ اللہ اکبر! بیچنے والا تو ناقدرہ تھا مگر خریدنے والے قدرداں تھے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جنہیں بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں ناقدرے تھے، اور یہاں بیچنے والے کو کوئی قدر نہیں تھی مگر خریدنے والوں کی نظر میں حضرت بلال کی وہ قدر تھی۔ سبحان اللہ! جانتے تھے کہ بلال کتنے قیمتی ہیں۔ امیہ کو ایسا تھا کہ نہیں، ابو بکر کبھی اس سودے کو منظور نہیں کر سکتے، اس نے ٹالنے کے لیے کہا تھا۔ اللہ اکبر! اس اہل ایمان اور اس عاشق رسول کی قدر و قیمت تو عاشق رسول اور عاشق اکبر ہی جانتے ہیں۔ فوراً سیدنا صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے، وہ فسطاس رومی تم لے لو اور مجھے یہ بلال دے دو۔ تو اب فوری طور سے امیہ جو ہے حیران ہو گیا اور ڈٹائی سے بولا فسطاس کے ساتھ تمہیں 40 اوقیہ چاندی بھی جو ہے دینی ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی راضی ہو گئے اور فسطاس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی بھی جو ہے عطا فرمائی۔ اب امیہ بن خلف نے یہ سوچا کہ ابو بکر نے، ابن ابی قحافہ نے بڑا ہی جو ہے ایسا سودا کیا جس میں وہ گھاٹے میں ہے، تو کہنے لگا تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس غلام کو درہم کے چھٹے حصے کے بدلے بھی نہ خریدتا۔ حضرت صدیق اکبر نے جواب عطا فرمایا امیہ، تو اس غلام کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، مجھ سے پوچھ، تو یمن کی بادشاہی بھی اس کی قیمت میں لیتا تو وہ بھی ہیچ ہے۔ اللہ اکبر! یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہاں سب کے سامنے ہی آزاد فرما دیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، حضرت بلال کو لے کر سارا واقعہ سنایا۔ حضور بہت خوش ہوئے اور فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم نے ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ، یہ سب آپ ہی کا ہے اور میں نے بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ تجھ کو میرے نبی نے خریدا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! یہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے۔ یہاں پر مجھے یہ بات کرنی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جتنی قربانی دی، اندازہ لگائیں آج اس کی عشر عشیر بلکہ اس کا 99واں حصہ بھی ہم نہیں دے پا رہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کے لیے، وہ کلمہ پڑھنے کے لیے جو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، آج ہم نماز پڑھنے ہمارے اوپر کون سی پابندی ہے؟ آج ہمارے اوپر کون سی سختیاں ہیں؟ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ آمنا کہنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے اور آزمائی نہیں جاؤ گے؟ اس آزمائش میں حضرت بلال کو دیکھیں، اللہ اکبر، کس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے
اور کریم آقا کی بارگاہ سے انہیں کیسا عظیم جو ہے درجہ ملا مکہ شریف میں، اور پھر مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، اور جب یہاں پر نماز کی باقاعدہ جماعت و سب ہونے لگی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور اذان کے تعلق سے یہ لمبی بحث ہے انشاءاللہ تعالی، پھر کبھی عرض کروں گا، اذان کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن زید نے جو خواب میں کلمات دیکھے اور حضور کی بارگاہ میں رات ہی میں جا کر کے انہوں نے واقعہ پیش کیا، حضور نے فرمایا عبداللہ بلال کو جا کر یہ کلمات سکھاؤ اور تم کلمات دہراؤ، بلال اسے بلند آواز سے کہے۔ اذان سب سے پہلے حضرت بلال نے دی۔ فتح مکہ کے بعد مکہ شریف میں بھی حضرت بلال نے وہ اذان دی، اور بیت المقدس جب فتح ہوا اور حضرت عمر فاروق اعظم جب تشریف لے گئے تھے بیت المقدس، تو اس وقت سارے صحابہ سے ملاقات کرنے کے بعد ارد گرد دیکھتے تھے، لوگوں نے کہا حضور کس کی تلاش ہے؟ کہا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال حاضر ہوئے، ملاقات ہوئی، اور جب فتح بیت المقدس ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں بلال جب فتح مکہ ہوا تھا تو اذان تم ہی نے دی تھی، آج بیت المقدس کی فتح پر بھی اذان تمہیں ہی دینی ہے، وہ اذان بلالی۔ سب نے سنی اور چیخ مار کر کے رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی امیہ بن خلف قانون قدرت بھی دیکھتے چلے جائیں، میں سنا چکا ہوں بدر کے بیان میں کہ حضرت بلال ہی کے ہاتھوں جہنم میں پہنچا، ظلم زیادہ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ جس حضرت بلال کو اتنی سزائیں دیتا تھا اور کہتا تھا یہ کیسے، یہ حبشی کیسے میرے برابر ہو سکتا ہے، بدر کے میدان میں حضرت بلال کو دیکھ کر کے بھاگ نہیں سکتا تھا، کب کپی تاری ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کی راہ میں، ایمان کی راہ میں جتنی بھی تکلیفیں ہوں اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، مگر اگر بندہ ثابت قدم رہے تو پھر ہر موڑ پہ کامیابی اسی کی ہے جو ثابت قدم رہا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں، فرشتے جو اترتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھ و مددگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ رتبے ملے، اور یہ حضرت بلال اور حضور کے درمیان جو دلی تعلق تھا وہ دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ اللہ اکبر۔ معراج کی رات جب حضور تشریف لے گئے اور سفر معراج سے جب واپس ہوئے تو حضرت بلال کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملته عندك في الاسلام فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة، یعنی اے بلال قبول اسلام کے بعد تمہارا جو بہترین عمل ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ آج رات میں نے بلال تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے، تمہارے جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ما عملت عملا فی الاسلام ارجع عندی منفعتا من انی اللہ اتطہر طہرا تاما فی ساعت من لیل ولا نہار الا صلیت بذلک الطہر ما کتب اللہ لی ان اصلی، یعنی یا رسول اللہ قبول اسلام کے بعد میرا وہ عمل جو میری نظر میں سب سے زیادہ مفید اور بہترین ہے، نفع بخش ہے، یہ وہ کہ رات یا دن کے کسی بھی حصے میں جب بھی میں خوب اچھی طرح وضو کرتا ہوں، یعنی زیادہ تر باوضو ہی رہتا ہوں، اور وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جس قدر بھی توفیق عطا فرمائے میں کچھ نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی پیارے عمل کی وجہ سے حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز حضور نے جنت میں سنی ہے۔
یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر بلند اور عظیم مقام اور رتبہ نصیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ محسوس فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کو جو حضور کی یاد ستاتی تھی تو دمشق چلے گئے، ملک شام منتقل ہو گئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں مشغول ہو گئے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت بلال کو انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسی طرح ملک شام میں بھی سبھی لوگ دل و جان سے حضرت بلال کی عزت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت بلال ہمیشہ عاجزی و انکساری سے یوں کہا کرتے، انما انا عبد حبشی ابن امۃ سودا، یعنی میں تو محض ایک حبشی غلام ہوں، ایک سیاہ فام کنیز کا بیٹا ہوں۔ یہ ان کی عاجزی تھی، مگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال سے یاد کرتے تھے۔ اسلام کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ جس اس خبیث امیہ بن خلف کی نظر میں حضرت بلال کی قیمت درہم کا چھٹا حصہ بھی نہیں، وہاں حضرت بلال کو ہر نظر ڈھونڈ رہی ہے، ہر نظر میں، ایمان والوں کی نظر میں حضرت بلال سیدنا ہے، آقا ہے۔ اسلام وہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب حضرت بلال ملک شام آ گئے، ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیار بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، اے بلال، یہ کیا انداز ہے کہ تم ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ خواب سے بیدار ہوئے تو اس قدر بے قرار ہو گئے حضرت بلال کے فوراً ہی اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل دیے ملک شام سے۔ جب مدینہ منورہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو شدت غم سے غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے اور زمین پر لوٹنے لگے۔ جب کچھ سکون ہوا تو سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے اذان کی فرمائش کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلوں کی فرمائش پر حضرت بلال کو انکار کی گنجائش نہیں تھی، مسجد نبی شریف میں اذان دی، اور زمان نبوت کی بلالی اذان جب مدینہ والوں کے کان میں پڑی تو ایک کوہرام مچ گیا، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں جوش بے قراری میں گھروں سے باہر نکلی اور ہر چھوٹا بڑا دور نبوت کی یاد سے بے قرار ہو کر زاروں زار رونے لگا۔ حضرت بلال چند دنوں مدینہ منورہ میں رہ کر پھر آپ ملک شام چلے آئے اور 63 سال کی عمر میں، 63 سال، یہ بھی عشق دیکھیں، جو آقا کی عمر ہے شریف ہے حضرت بلال کی وہی ہو رہی ہے۔ 63 سال کی عمر میں شریف میں 20 محرم الحرام کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدار شریف ہے، اس فقیر کی بھی حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حاضری نصیب فرمائے، اور ان کے وسیلے سے جو مانگتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کو عشق رسول اور محبت رسول کی بے شمار دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں حضرت بلال کے درجات کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔